آج کا ٹاپک ہے ہمارا تعلیم کی وسعت اور تعلیم کے مقاصد. تو یہ وسعت پہلی سے وسعت کیا ہوتی ہے؟ اسکوپ آف ایجوکیشن. رائٹ. سو اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ کتنے لیول پر ہے یا اس کا کتنا اسکوپ ہے. اگر میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ لے رہی ہوں یا میں ایجوکیشن کو ایز جنرل لے رہی ہوں کہ تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کا کتنے حد تک اس کا اسکوپ ہے. اگر آپ سوچتے ہیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو پہلی بات اگر چھوٹا بچہ ہے وہ صرف اس لیے کہے گا کیونکہ میری مما خوش ہو جائیں, میرے پاپا خوش ہو جائیں, میں جا کے ان کو جب اپنا اسٹار دکھاؤں یا اپریسیشن کے کچھ ورڈز دکھاؤں, مما آئی گاٹ اے گڈ, آئی گاٹ این ایکسلنٹ ان مائی کاپی, تو کیا بولیں گی مدر یا فادر, او واو واٹ یو ہیو ڈن, آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے اسکوپ کیا ہوتا ہے کہ میں اس لیے ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں یا میں جو بھی اسکول جا رہا ہوں یا جو کام کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں. ان کا اسکوپ یہاں تک. ٹھیک ہے. جب ہم پرائمری میں آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا اس سے تو ہمیں گریڈس ملتے ہیں, ہمیں رینکس ملتے ہیں, تو ہم پڑھنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں فریکشنس کیوں پڑھانے ہیں, ہمیں ڈیسیملس کیوں پڑھا رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ پریپوزیشنس کیوں پڑھنا ہے. Sometimes these things are not very clear to us. Why we are studying all this? Whatever we are studying. Sometimes we are studying about planets. A child would not be having any idea of planets because planet is very abstract. وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے. پھر ہم انہیں سکھا رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو کچھ بچے اپنی کیوریوسٹی کے تحت پڑھنے لگتے ہیں, لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں نیکسٹ کلاس میں پہنچنا ہے, ہمیں ایگزام میں اچھے نمبر لینے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارا ایک انٹینشن ہوتا ہے. لیکن اب ماشاء اللہ آپ لوگ اس فیز سے باہر آ کر آپ لوگ جو ہے وہ ایبسٹریکٹلی سوچ سکتے ہو کہ یہ تعلیم مجھے کیا صرف ایک ڈگری دے گی یا ایک سرٹیفکیٹ دے گی یا اس سے زیادہ کچھ دے گی. تو جب ہم اس میں وسعت کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات لامحدود. اب اس میں ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کائنات میں یا ہم اس کو جب مسخر کر رہے ہیں, مینس وی آر ایکسپلورنگ دا ورلڈ. جنہوں نے پلانٹس کے بارے میں معلوم کیا انہوں نے بھی ایجوکیشن حاصل کی اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ نو اٹس ناٹ دی اونلی پلانٹ ویئر وی آر لیونگ. ٹھیک ہے. اس کے آگے بھی کچھ ہے, یونیورس ہے, بلیک ہول ہے, گیلیکسیز ہیں, اسٹارز ہیں. ٹھیک ہے. نیئرسٹ اسٹار سن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری اس کائنات کی لامحدود چیزوں کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایکسپلور کریں. اسی طرح اگر ہم انوینشنس کو دیکھیں, اب ہم لوگوں کے پام ٹاپ مینس لیپ ٹاپ بھی نہیں, لیب پہ بھی نہیں, اب صرف پام پہ ہمارے پاس پام ٹاپ ٹائپ ساری گیجٹس آ گئے. ہمارا اینڈرائڈ فون, ہمارا ٹیبلیٹ, ہماری ساری ڈیوائسز جو ہیں وہ اتنی ایکسیسیبل ہیں کہ وی کین ایون کیری دیم ان آر پام اینڈ وی آر کیرنگ اٹ آل اراؤنڈ. ارلیئر اف یو سی دا فرسٹ کمپیوٹر اٹ واز سو ہیوی اور اس کی اتنی ہیٹ نکلتی تھی تو اس کو ہیٹ کو کم کرنے کے لیے, آپ لوگوں نے کمپیوٹر سائنس میں پڑھا ہوگا کہ اس کی ہیٹ کو مینیج کرنے کے لیے بہت سارے فینس اور یہ سب لگائے جاتے تھے. اب آپ کے پاس وہ کوئی فین کیری کرنے کا نہیں ہے نا, آپ کوئی بڑی ہیوی چیز کیری کر کے پھر رہے ہیں. لائٹ ویٹ آپ کے پاس جو ہے وہ گیجٹس آپ کے ساتھ ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چپس یوز کر رہے ہیں لوگ, اس سے بھی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان دیئر والیٹس دے ہیو چپس اینڈ دیز SSD chips or small chips have the whole data in it. Wherever you want to insert the data آپ لگا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ سب ہمیں تعلیم میں سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کی پوری جو کائنات ہے یہ اتنی لامحدود ہے کہ ہم اس کو جب اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنے حد تک کریں.
جیسے اگر میں اپنی بات بتاؤں تو enrolled in PhD but still I think there is too much to learn about. بہت سارے ایریاز ہیں جو میں نے ایکسپلور نہیں کرے، جو بہت سے مجھ سے مس ہو گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب وسعت کی بات آتی ہے، تعلیم کی وسعت کی، تو ماہرین کیا کہتے ہیں کہ تعلیم کی کوئی حد مقرر نہیں. علم کب سے اور کب تک ہوتا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کب شروع ہوگا، کہاں تک چلے گا؟ کیا پڑھا تھا؟ بچپن سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہم نے انفینسی سے پہلے کیا آتا ہے؟ انفینسی سے بھی پیچھے جاؤ. آپ کب سے سیکھنا شروع کرتے ہو؟ آپ کی جو نشو نما ہے، آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے، وہ آپ کی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک چلتا ہے. مطلب کہ ایون اب تو ایسی ریسرچز آئی ہیں کہ ایون پری نیٹل پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ ماں کے رحم میں ہے، ماں کی کوکھ میں ہے، گود میں بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب کچھ سن رہا ہے. ایسی بھی ریسرچز ہوئی ہیں جس میں ماں جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے 9 months تک پریگنینسی کے دوران، اور وہ بچہ جو ہے جب وہ سنتا رہتا ہے تو بعد میں جب اسے وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ صورتیں جو ماں ریسائٹ کرتی رہتی تھی، یا جو بھی اگر آپ دوسرے ریلیجنس میں دیکھیں تو جو چیزیں ماں کر رہی ہوتی ہے وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے، یا آس پاس کی آوازیں بچہ سن رہا ہوتا ہے. تو ایسی ریسرچز آئی ہیں کہ جب ان بچوں کو وہ چیزیں یاد کرنے کو دی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے پری نیٹل پیریڈ میں اس سے ایکسپوجر کروایا گیا، 2 چیزوں میں، مطلب ایسی ریسرچز ہوئی کہ پری نیٹل پیریڈ میں کچھ ایکسپوجر کرایا گیا، اور پھر برتھ کے بعد کچھ منتھس کے بعد یا ایئرس کے بعد جب انہیں وہ چیز سکھائی گئی تو انہوں نے جلدی سیکھ لی بنسبت ان بچوں کے جن کا ایکسپوجر پری نیٹل پیریڈ میں ان چیزوں کا نہیں تھا، اور جب ان کو سکھایا گیا تو انہوں نے اس میں زیادہ ٹائم لیا. تو تعلیم تو ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ ماں کی گود سے بھی پہلے، مطلب گود میں آپ آئے بھی نہیں ہیں اور آپ ماں کے رحم میں ہیں، اور وہاں سے آپ کو تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور کب تک رہے گا؟ جب تک آپ کی ڈیتھ نہیں ہوگی. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. ریمبر وی اسٹڈیڈ ان سائیکالوجی ڈیولپمنٹ از اے لائف لانگ پروسیس. سو ایجوکیشن از اے ٹائپ آف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا یہ لائف لانگ پروسیس چلتا رہتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ تعلیم جو ہے اس کا جو تعلق ہے وہ کسی ایک معاشرے سے نہیں. اب تو ورلڈ کیا بن گیا؟ گلوبل ولیج. گلوبل ولیج کا مطلب کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے کسی بھی کنٹری سے کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاکس پہ، آپ کو انڈیا کی بھی نظر آ رہی ہیں. بچے کتنے سارے انڈین ورڈز، ہندی ورڈز سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو امریکن ایکسنٹ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو برٹش ایکسنٹ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو چائنیز، جیسے میری ڈاٹر ہے، شی ہیز اسٹارٹیڈ لرننگ مینڈرن فرام ڈیولنگو. So Duolingo is a platform where everybody can learn any language they like. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ انٹریکشن ہو رہا ہے نا. اس نے مینڈرن کیوں چوز کی؟ کہ اسے پتہ ہے کہ فیوچر میں چائنا is going to be having some say in Pakistan's economy as we have seen CPAC اور other things. تو اگر ہمیں یہ لینگویج آئے تو ریجنل بیسس پہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہوگا. اگر آپ کسی جاب کے لیے کسی چیز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ہمیں انگلش آتی ہے، بہت اچھی انگلش ہے ہماری، آئی کین اسپیک فلوئنٹلی، آئی کین اسپیک ایکوریٹلی، بٹ دے ول سے دیز چائنیز پیپل ڈو ناٹ وانٹ انگلش اسپیکر پیپل، دے وانٹ مینڈرن. جاپان میں بھی یہی چکر ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو جاپنیز سیکھنی پڑتی ہے اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ کا یہ جو ورلڈ ہے یہ گلوبل ولیج بن گیا. تو تعلیم آپ کو کیا کرے گی؟ اس میں ایڈجسٹمنٹ میں ہیلپ کرے گی. معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ مطلب آپ کو اگر ٹریول کرنا ہے فار دا سیک آف یور ایجوکیشن، آپ انٹر کے بعد سپوز آپ کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا کسی اور کنٹری میں پڑھنے کا چانس بنتا ہے، تو آپ اس کنٹری میں جب جائیں گے یو شوڈ نو دا کلچر آف دیٹ کنٹری، the geography of that country, the people they are living, all this is a scope of education. آپ کو جو ہے وہ تعلیم یہ سب سکھائے گی. ٹھیک ہے، پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو صرف کتابی نالج دیں،
بہت سارے لوگ اس میں ابھی تک اس چیز میں ٹریڈیشنل اس میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یار کلاسز نہیں ہوئی، کلاسز ہونی چاہیے. کلاسز کس فارم میں کہ آپ کو ٹریڈیشنلی ایسے بیٹھ کے بک میں سے رٹایا جائے یا سمجھایا جائے، ٹھیک ہے. جبکہ انہیں جو لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے کہ بچے ایکسپیرینشیل لرننگ سے زیادہ سیکھتے ہیں. وین دے آر آن سم ایکسپیرینس دے لرن اے لاٹ. جو ہم نے کڈنی ہل کا ایکسکرشن کیا، اگر آپ اس میں دیکھیں آپ کتنے ٹریز کے نام آپ کو یاد رہیں گے اور آپ کو ان کا اسٹرکچر یاد رہے گا، آپ کو ان کی جو ہے وہ سارا ہیبیٹیٹ یاد رہے گا. اس سے بہتر کہ آپ کو بک میں پکچرز دکھا کے بتایا جائے کہ یہ ایسا دکھتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. آپ اس کی ہائٹ، اس کا ٹیکسچر، اس کا لک وہ انجوائے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جو آپ نے اگر آپ فزکس دیکھیں، ہم نے اسی میں فزکس کو دیکھا، فزکس کے کتنے لاز آپ پڑھا سکتے ہیں کہ ٹریکنگ کرتے وقت آپ نے کیسے جو ہے فزکس کے لیے آپ اگینسٹ دا گریوٹی جا رہے ہوتے ہیں. تو وائی یور لیگز اینڈ لمز آر اسٹریچنگ، آپ کو اتنا زور کیوں لگانا پڑ رہا تھا؟ کیونکہ آپ اگینسٹ دا گریوٹی جا رہے ہیں. گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے، آپ تو پہاڑیوں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بک سے سمجھ نہیں آئیں گی. میں آپ کو فزکس پڑھا دوں گی، لیکن جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے آپ کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو اگر ہمارے پاس بچے اسکول کے ہوتے اور ہمارے پاس یہ کانسیپٹس جو ہے وہ پڑھ چکے ہوتے یا پڑھنے والے ہوتے تو ہم اس والی اپارچونیٹی کو اس طرح اویل کرتے کہ بچوں کو یہ کانسیپٹ بھی ساتھ ساتھ سکھاتے جاتے. میں نے آپ لوگوں کو ایک مووی سجیسٹ کی تھی، کانریکٹ دیکھنے کو کہا تھا فرسٹ ایئر میں کہ یہ بہت اچھی مووی ہے فار سیک آف لائک going out of the way to teach the children. It's a story of a teacher who does not want to teach bookish knowledge, who want to give experiential knowledge, modern time knowledge. ٹھیک ہے. تو کانریڈ کے نام سے جو مووی ہے یہ دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں بھی سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ تعلیم کی وسعت سے ہم نے یہ تعلیم کی وسعت کے بارے میں پڑھا کہ تعلیم کی کیا وسعت ہے. پھر آپ بک میں سے پڑھ کے اپنے نوٹس اور بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں تعلیم کے کیا مقاصد ہیں، ہم کیوں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو تعلیم کیوں دینا چاہتے ہیں. اب مقاصد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر فلاسفر نے اپنی طرف سے اس کا ایک مقصد بیان کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں افلاطون نے کیا کہا، پھر آپ پڑھو. اقدار، ٹھیک ہے. 3 چیزیں. ٹھیک ہے. افلاطون کون تھا؟ a very well known Greek philosopher. ٹھیک ہے. 7th BC 8 BC کا گریک فلاسفر تھا جو کس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ افلاطون. پلیٹو کس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ اس کا ٹیچر کون تھا؟ پلیٹو کا ٹیچر سوکریٹیز جس کو ہم اردو میں سقراط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اسٹوڈنٹ تھا افلاطون. سقراط نے کوئی بھی چیز ریکارڈ نہیں کی ان ٹرمز آف بکس، اس نے بکس نہیں لکھی. افلاطون جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا اس نے جب دیکھا، اور سقراط کی ڈیتھ بھی بہت ڈفرینٹ طرح ہوئی تھی. اب آپ یہ پڑھیں، اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ آگے جا کے ان چیزوں کے بیسس پہ چیزوں کو سمجھیں گے کہ گریک فلاسفرز 7th BC AD میں شروع نہیں ہوا. آج ہم بیٹھے ہیں 2024 AD میں، مطلب 2000 ایئرس اور گزر گئے اور یہ 700 ایئرس. تو اس کا مطلب 2700 ایئرس پہلے کی بات ہو رہی ہے. اتنے پہلے لوگ بہت، مطلب آپ سوچو 2700 3000 سال پہلے کے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جس کو آج ہم بھی چیریش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے بکس لکھی تو ہم تک اس کی بات پہنچی. تو اس میں کیا اس نے لکھا کہ تعلیم کا مقصد 3 فولڈس میننگ ہے. کیا ہے؟ بچے کو فطری صلاحیتوں کی نشوونما. فطری صلاحیتیں کس نے دی؟ فطرت نے، گاڈ گفٹڈ، نیچرل. ٹھیک ہے. ہمیں کیا صلاحیت دی؟ ہمارے پاس کون سی صلاحیت ہے؟ فطری صلاحیتیں کیا ہیں؟ بولنے کی صلاحیت تھی،
دیکھنے کی، سوچنے کی اور سننے کی، چلنے کی، سیکھنے کی، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ آدم کو اشرف المخلوقات کیسے بنایا تھا؟ کیسے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ کیوں فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو سوال پوچھے ان کا آنسر صرف حضرت آدم کو پتا تھا اور فرشتوں کو نہیں پتا تھا۔ فرشتوں نے کہا جتنا علم تم نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہا جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا، فرشتے بھی بنائے، جنات بھی بنائے، اور جب انسان بنایا تو علم کے بیسس پر، اس کے علم کے بیسس پر اس کو افضل کیا سارے مخلوق میں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ان کو جو علم آتا تھا وہ کیسے آتا تھا؟ اپنی فطری صلاحیتوں کو ایکسپلور کر کے، جیسے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت میں دیے۔ تو اس کا مطلب جب حضرت آدم کو دیا، ہم سب ان کی آف اسپرنگ ہے نا، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو ہم میں بھی وہ چیزیں آئی ہیں، ہیریڈیٹی میں ہمیں چیزیں ملی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یار میرا ذہن بہت کمزور ہے، میں نہیں سیکھ سکتی۔ نہیں تم بڑی ہوشیار ہو، تم بڑی چالاک ہو، تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، میں تو نہیں کر سکتی۔ تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کی، کسی کو کم زیادہ نہیں دیا، سب کو ایک جیسا دیا۔ ان کیس وہ جو ہم نے کچھ چیزوں میں پڑھا تھا جہاں پر کوئی فزیکل ہینڈی کیپ یا کچھ اور ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، سب کو ایک جیسا برین دیا۔ اٹ آل ڈپینڈز آن ہاؤ مچ اپارچونیٹیز ڈو یو گیٹ۔ آپ کو جتنی اپارچونیٹیز ملتی ہیں اور آپ اس کا جتنا استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ کی صلاحیتیں بڑھتی یا کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یوز اٹ اور لوز اٹ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اخلاقی اقدار کو نمایاں کریں۔ اس نے یہ نہیں مطلب اس کو فارگو کر دیا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو نہیں دیکھنا۔ سیکنڈ اس کا مقصد تھا کہ تعلیم دو تاکہ انسان کا اخلاق اچھا بنے، اس کے اخلاق میں اس کے جو چیزیں ہیں اس میں مطلب نمایاں چینجز آئیں، اور معاشرے کو ایک مثالی اور نیک انسان ملے۔ آخر میں جب وہ تعلیم حاصل کر کے ان انسٹیٹیوٹ سے نکلیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ معاشرے میں۔ تو اگر ہم اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، اچھا سیکھیں گے، یہ سب اچھا حاصل کریں گے تو آخر میں ہم معاشرے کے لیے بھی ایک مثالی اور نیک انسان بنیں گے۔ اس کو ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مقاصد کو پڑھ کر آئیں، اور دوسرے جو فلاسفرز ہیں انہوں نے کیا کہا، ان کی کیا انڈرسٹینڈنگس ہیں اور وہ کس حد تک صحیح ہیں۔ ہم اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ بھی کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہیں؟ ہم ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے ایسے، ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ اس میں سے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔